وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس بندے کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی شخص دور سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں تو اس درود شریف کو لے جا کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر پیش کرتے ہیں. اور جس وقت حاجی صاحبان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے درود کو خود سنتے ہیں. کیونکہ اہل سنت والجماعت ہمارا جو موقف ہے جو نظریہ ہے جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام قبروں کے اندر زندہ ہیں. کیا ہے بزرگوں؟ زندہ ہے. تو ہمیں جب بھی کہا جائے درود شریف پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے درود شریف پڑھے اس کے بغیر بھی صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ورد کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات اللہ رب العزت کا بہت فضل کرم احسان شکر جس رب الجلال نے ہم سب کو یہ خوشی کا موقع نصیب فرمایا اور اس رب الجلال کا فضل کرم احسان شکر جس رب الجلال نے ہم سب کو ایک جگہ جڑ کر نماز عید ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری حاضری کو بحق قبول فرمائے ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات گزشتہ 2 جمعوں سے آپ اس چیز کو سماعت فرماتے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن باتوں کے اندر آزمایا. قرآن کریم کہتا ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے یعنی اللہ رب العزت نے چند باتوں کے اندر آزمایا یعنی چند ان کے اوپر آزمائشیں ڈالی امتحانات ڈالے پرچے ڈالے پیپر ڈالے ایگزام ڈالے. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان باتوں کو پورا کر بیٹھے یعنی 4 جو بڑے بڑے امتحان اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈالے چاروں کے چاروں ابراہیم علیہ السلام نے اعلیٰ نمبر سے پاس کیے. یوں سمجھ لیں 100/100 مارکسوں سے پاس کیے. اور اس میں سے ایک امتحان یہ تھا بزرگوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جب بیٹا عطا فرمایا پہلے ان کی اولاد نہیں تھی تو جب بیٹا عطا فرمایا تو جب وہ چلنے
قابل ہو جاتے ہیں تو چلنے پھرنے والا بچہ کسی غیر کا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے، پھر اپنا اچھا کیسے نہیں لگے گا جو ایک لڑکا ہو اور جو آخری عمر کے اندر اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا ہو. تو خیر یہ چلنے پھرنے لگا تو ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ جاتا ہے. دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نعوذ باللہ عیاذ باللہ من ذالک نبیوں کو خدا کا درجہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ نبی مختار کل ہے، کہتا ہے کہ نبی بھی خدا ہے. محترم حضرات، کتنی ہی بے شمار مثالیں ہیں اور کتنے ہی بے شمار دلائل موجود ہیں جس سے یہ بات سامنے آ سکتی ہے آسانی کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، رب کے سوا کوئی رب نہیں، خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. جو صفاتوں کا مالک رب ہے وہ صفاتیں کسی نبی کے اندر نہیں، جو صفاتوں کا مالک رب ہے وہ صفاتیں کسی صحابی کے اندر نہیں، جو صفاتیں رب کے اندر ہے وہ صفاتیں کسی ولی کے اندر نہیں، جن صفاتوں کا مالک اللہ ہے وہ صفاتیں کسی بزرگ کے اندر نہیں، جن صفاتوں کا خالق صرف اللہ کی ذات ہے وہ صفاتیں کسی فرشتے کے اندر نہیں. ایک مثال یہاں سے بھی سامنے آتی ہے، اگر اللہ نعوذ باللہ من ذالک اس عقیدے کے مطابق اگر ایک پل کے لیے مان لیا جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیا گیا تو خدا تو وہ ہے جو سوتا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سوتے تھے. محترم حضرات، یہاں سے اللہ نے ایک بات ذہن کے اندر ڈالی، اگر کوئی بندہ آپ سے سوال پوچھے، ہماری غلط سوچ ہے حضرت، اگر آپ سے ایک بندہ سوال پوچھے، سوال کیا پوچھے، آپ سے کہے کہ حضرت اس سوال کا جواب دو کہ اللہ کیا چیز نہیں دیکھتا. ویسے تو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، دلوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، آسمانوں کے نیچے کیا ہے، آسمانوں کے اوپر، ساری چیزوں کو اللہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ بیٹھے کہ ایک چیز ہے جس کو اللہ نہیں دیکھتا تو جواب دو، اب آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ واقعہ یار وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا. جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ اللہ کیا چیز نہیں دیکھتا تو آپ نے جواب دینا ہے اللہ خواب نہیں دیکھتا. وہ آپ سے پوچھے گا کیوں، آپ نے کہنا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمارا رب تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے ہمارے رب کو سونا تو دور کی بات، ہمارے رب کو اونگ تک نہیں آتی. تو سوتا جو ہے وہی خواب دیکھتا ہے، جو سوتا نہیں وہ خواب تیاری کسو سپنے آدم جی، جاگتے کسو سپنے آدم جی. تو سوال کا جواب مل گیا کسو. اگر کوئی سوال پوچھی اللہ کیوں نہیں دکھتا تو جواب دینا اللہ خواب نہیں دکھتا. دلیل پوچھی آخلا کہ اللہ تعالیٰ سونا نہیں، جڑا سونا نہیں تو خواب نہیں دکھتا. اگر اللہ تعالیٰ سہ گیا سی تو جڑا سہ گیا تو خدا نہیں. کتنی دلائل، کتنی مثالیں موجود ہیں جو اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور جو صفات اللہ کے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں. خیر ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، فرمایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے آپ جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اونٹ ذبح کر دیے. دوسرے دن دوبارہ خواب آتا ہے پیاری چیز کو ذبح کرے اور قربان کر دیے 100 اونٹ کی تعداد. تیسرے دن پھر خواب آتا ہے تو پتہ چل گیا سب سے پیاری چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے، اس کی قربانی کی طرف اشارہ ہے. تو جب خواب آیا تو فرمانے لگے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں تیرے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں. انی ارى فی المنام، تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے، تمہیں ذبح کروں یا نہ کروں، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے. تو میں نے جمعہ کے موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہے یہ بھی نبی ہے اور ابراہیم علیہ السلام باپ ہے یہ بھی نبی ہے. تو وہ نعوذ باللہ من ذالک عام اولاد کی طرح تو تھے نہیں کیونکہ وہ وقت کے نبی تھے. تو اللہ کی وقت کا نبی جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کے اوپر ہمیشہ راضی رہتا ہے اور اللہ کا ہر حکم پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. تو کہنے لگے فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے نے کہا ابا جان پھر جلدی کرے، دیر کس بات کی، جلدی کرے مجھے ذبح کر دے. فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے.
قربان کریں گے. میں اس پر راضی ہوں کہ میں اللہ کے راہ کے اندر قربان ہو جاؤں. تو خیر لمبی تفصیل ہے, میں مختصر عرض کروں گا کیونکہ موقع وہی ہے قربانی والا. تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں. انہوں نے اپنی بیوی سے حضرت سیدہ حاضرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا اس کو تیار کرو گی, یہاں دعوت پر لے جانا ہے. ان کو تیار کیا گیا, تیار کر کے نکلے. شیطان رستے کے اندر آ جاتا ہے, آ کر کہتے ہیں ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے خواب دیکھا, اس کو اللہ کا حکم سمجھنا چاہیے. ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو اسماعیل ہے, اور جس کو اللہ نے بڑھاپے کی عمر کے اندر آپ کو دیا ہے, جس کو ذبح کرنے جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کا خواب جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے, اور اللہ کے حکم کے اوپر ہزاروں اسماعیل میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے. جب تک اس کے گلے کے اوپر چھری نہیں چلائے گا تب تک اللہ کا قرب حاصل اسے نہیں ہو سکتا. تو خیر پتا چل گیا کہ یہ شیطان ہے, اٹھا کر کنکریاں ماری. شیطان وہاں سے مایوس ہوا, وہاں سے امید ٹوٹی اور واپس آیا حضرت حاضرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر کہنے لگا تم نے اپنے بچے کو کہاں بھیجا؟ کہا سیر کے لیے بھیجا ہے. کہا سیر کے لیے نہیں, اس کا باپ ابراہیم اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے, دوڑو جا کر اس کو بچاؤ. حضرت حاضرہ نے پوچھا کیوں ذبح کرنا چاہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ اس لیے ذبح کرنا چاہتا ہے, اس نے خواب دیکھا ہے اور خواب کو اللہ کا حکم سمجھ بیٹھا ہے. تو حضرت حاضرہ فرمانے لگی یہ بھی تو نبی کی بیوی ہے, کوئی عام عورت کی طرح تو تھی نہیں, آج کل کی عورت کی طرح تو تھی نہیں کہ جس کے سامنے 5000 کی رقم کا اعلان کر دیا جائے اس کا ایمان ڈگمگا جائے. تو کہا کہ نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے, مجھ سے تو غلطی ہو گئی, مجھے ساتھ جانا چاہیے تھا تاکہ میں اس کی ٹانگیں پکڑ لیتی, اس کے ہاتھ پکڑ لیتی, اور اس کے بعد میرا شوہر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جلدی ہی اس کے گلے کے اوپر چھری چلاتا, ہم کامیاب ہو جاتے اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے. کیونکہ آزمائش ابراہیم کی بھی ہے اور بیٹے اسماعیل کی بھی ہے اور ان کی والدہ حضرت حاضرہ کی بھی ہے. محترم حضرات, ہمیں صدیاں ہو گئی اس سبق کو سنتے ہوئے, ہمیں صدیاں گزر گئی اس سبق کو کتابوں کے ذریعے سے, تحریر کے ذریعے سے پڑھتے ہوئے, علماء حضرات کی زبانوں سے سنتے ہوئے, خطیب حضرات کی زبانوں سے سنتے ہوئے. ہم نے اس سبق کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ سبق ہمیں کیا دیتا ہے. فلسفہ قربانی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے, نہ بیٹے کی کوئی حیثیت, نہ اولاد کی کوئی حیثیت, نہ مال کی کوئی حیثیت, اللہ کا حکم آ گیا, اس کے مقابلے میں کوئی جان کی بھی حیثیت نہیں. مثال کے طور پر اگر ایک عورت ہے, عورت کے جسم کے اوپر قیمتی جو ہے وہ زیورات ہے, سونا چاندی وغیرہ ہے, اگر اللہ حفاظت فرمائے اس عورت کی وہ عزت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے اور آپشن دیا گیا ہے یا عزت کو بچا لو یا تمہارے جسم کے اوپر جو زیورات ہے, جو مال ہے, جو سونا ہے, جو چاندی ہے, یہ اس کو قربان کر دو. پوری کے کرا جی کیا کرا اس کے کرا ضرور قربانی دے چھوڑا مال کی کیا دے دے, قربانی دے دے, عزت کی حفاظت کرے. اور مرد کے بارے میں مثال سمجھ رہے, اگر ایک مرد کے اوپر ایسی حالات آ جاتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی, ایسے حالات اگر آ جاتے ہیں, یا اس نے جان قربان کرنی ہے یا اس نے ایمان کی قربانی دینی ہے, تو کیا کرا بزرگوں, جان دے گا یا ایمان؟ جان دے گا, ایمان نہ دے گا. یہ کہ اگر ایمان دے گیا تو کتنے سال زندہ رسی, 1000 سال رسی, 500 سال رسی, ایک مر گیا. لیکن اس نے جس نے ایک شخص مرسی, ایمان دی حالت نہ مرسی, کفر دی حالت نہ مرسی کیا کہ ایمان پر کیا کر رہا ہے, دے رہا ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے اگر ایسا آپشن وقت کے اوپر آ جائے, یا جان کی قربانی دے دو یا ایمان کی قربانی دے دو, تو جان کی قربانی دے دی جائے, ایمان کی حفاظت کی جائے, کیونکہ ایمان بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. اسی کی بنا پر انسان جنت کے اندر جائے گا, اسی کی بنا پر انسان جہنم سے چھٹکارا پائے گا. تو خیر
ابراہیم علیہ السلام اس کو لے گئے ہیں، چھری بھی ساتھ لی ہے، رسی بھی ساتھ لی ہے، جا کر وہاں جہاں پر یہ حاجی حضرات قربانیاں کرتے ہیں وہاں پر اس کو ذبح کرنے لگے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل فرماتے ہیں ابا جان مجھے آپ منہ کے بال یعنی زمینوں کے بال لٹا دو، میرا منہ نیچے کر دو، اگر آپ میرا منہ اوپر کریں گے ہماری آنکھیں ٹکرا جائیں گی، محبت کے جوش کے اندر آپ آ جائیں گے تو اللہ کا حکم توڑ بیٹھیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو میرا جو چہرہ وہ نیچے کر لے۔ لکھا ہے کہ انسانی تحریک کے اندر آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں، کتنی مرتبہ حضور کو 2 مرتبہ، کب روئے ہیں؟ ایک اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کے اندر اپنے بیٹے کو زمینوں کے بال زمین کے اوپر لٹاتے ہیں اور یوں پشانی کے بال پکڑتے ہیں اور گلے کے اوپر چھری رکھتے ہیں، آسمانوں کے اندر چیخ و پکار ہو جاتی ہے، آسمان کے دروازے لرزنے لگتے ہیں، آسمان کانپنے لگتا ہے اور ملائکہ رونے لگتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر بوجھ کا بیٹا ملا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حکم آ چکا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میری راہ کے اندر اس کو ذبح کر دو۔ اور دوسری اس مرتبہ جب ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر ان ظالموں نے پتھر مارے تھے، اس وقت بھی آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ خیر کہنے لگے ابا جان سے ابراہیم سے کہ میرا کرتا جو ہے وہ آپ ساتھ لے جانا، میری ماں کو جب میری ہم عمر کے بچے دیکھ کر یاد آئے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور آپ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لو، چھری تیز کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہے، چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ ایک اور مثال آئی سامنے کہ نبی مختار کن نہیں ہوتا، اگر نبی مختار کن ہوتا تو یہاں نبی کی مرضی کیا ہے جی؟ چھری چل جائے اور اسماعیل اللہ کی راہ کے اندر ذبح ہو جائے، مگر آپ نے سنا بسا اوقات سنا ابراہیم پوری طاقت قوت آزما رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی، پتا چلا نبی مختار کن نہیں ہوتا، مختار کن ایک ذات ہے، وہ ذات ہے وقت۔ ہمارا پوری زندگی بزرگوں یہی موقف ہے، یہی شور ہے، جمعہ کے موقع پر بھی، عید کے موقع پر بھی، جنازے کے موقع پر بھی، کسی مجلس کے منظر موقع پر بھی یہی ہمیشہ شور ہے، اللہ کو اللہ مانا جائے، نبی کو نبی مانا جائے، فرشتے کو فرشتہ مانا جائے، صحابی کو صحابی مانا جائے، ولی کو ولی مانا جائے۔ ولی خدا نہیں، صحابی خدا نہیں، فرشتہ خدا نہیں، صحابی خدا نہیں، خدا کی ذات ایک ہے، وہ ذات ہے اللہ کی۔ ہمارا شور، ہمارا پوری زندگی یہی اعلان ہے، یہی کوشش ہے، یہی محنت ہے، اللہ کا مقام اللہ کو دیا جائے، اللہ کا درجہ اللہ کو دیا جائے، نبی کا درجہ نبی کو دیا جائے، صحابی کا درجہ صحابی کو دیا جائے، فرشتے کا درجہ فرشتے کو دیا جائے، بزرگ کا درجہ بزرگ کو دیا جائے اور ولی کا درجہ ولی کو دیا جائے۔ جو حضرات کھڑے ہیں برائے مہربانی وہ بیٹھ جائے تاکہ صفوں کا بھی اندازہ ہو جائے۔ تو اب ہمیشہ بزرگوں الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، یہ ہمارا پورا گاؤں ہمارا ارد گرد کا علاقہ جو ہے ایمان والا ہے، چند غیر ایمان والے ہیں جو باہر کے ہیں لیکن اکثریت ایمان والوں کی ہے الحمدللہ۔ ہم سے باقی تو بہت کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، باقی تو بہت گناہ ہوئے ہیں لیکن ان کا انکار نہیں، کیونکہ ہم بندے ہیں اور بندہ بشر ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس پورے مجمع کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر مجھے امید ہے ہم سے ایک گناہ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ہم نے اس ماتھے کو سوائے رب کی ذات کے کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھکایا ہوگا اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی جھکائے گی۔ یہ سر کٹ سکتا ہے مگر خدا کے بغیر کسی کے سامنے کٹ نہیں سکتا، نہ نبی کے سامنے، نہ فرشتے کے سامنے، نہ کسی غوث کتب ابدال ولی پیر کے سامنے۔ یہ سر جھکے گا صرف رب کی چوکھٹ پر جھکے گا، صرف رب کے سامنے جھکے گا۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا رہے ہیں، چھری کے اوپر چھری نہیں چلتی، جا کر تیز کرتے ہیں، واپس لا کر تیز چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، چھری سے پوچھتے ہیں، چھری پوری زندگی کو کاٹتی آئی، اب اس کا کام ہے چھری کا کاٹنا، ٹوٹے کر دینا، اگرچہ ٹوٹی بھی ہو لیکن تھوڑا زور لائے کی بات کیا کر دی ہے، بچوں کے کر دی ہے، جلا کر چھوڑ دیا، ٹوڑے کر چھوڑ دیا، مگر چھری نہیں چلتی۔ پتا چلے چھری کٹے میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے، آپ سارے میں کس کی ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا ہے، اور پانی دھوئے میں اللہ تعالیٰ کی کیا
اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک رب نہ چاہے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک نہ اللہ چاہے. عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، بیماری اسی کی طرف آتی ہے، اسی کی طرف سے آتی ہے، شفا اسی کی طرف سے آتی ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. ہمارا ایمان ہے شر بھی رب کی طرف سے آتی ہے، خیر بھی رب کی طرف سے آتی ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے. دے دو جی حساب. دکشی گاؤں کے اندر ہم نے آپ کو اتنے سال عمر دی تھی، کہاں گزاری؟ اتنے سال جوانی دی تھی، کہاں گزاری؟ تم نے اتنا مال کمایا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ ہم نے آپ کو طاقت دی، قوت دی، زور دیا، اس کو کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ حساب دے دو. تو ہمارا ایمان ہے ہم نے وہاں حساب دینا ہے. اور محترم حضرات، جہاں اللہ کے بندے کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، وہاں اس کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے عیبوں کو ہمارے چہروں کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، پردہ ڈالتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھے، پھیلائے رکھتے ہیں کہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور پورا دن کیا کرتے ہیں؟ رحمت کے دروازے کھول کر انتظار کرتے ہیں کہ رات کا گنہگار دن کو توبہ کر لے. یہ سلسلہ تب تک جاری و ساری ہے جب تک ہماری روح گلے سے نہیں نکلی. جب نکل جائے گی پھر توبہ کا دروازہ بند. اور یہ توبہ کا سلسلہ تب تک جاری و ساری ہے جب تک جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے چڑھے گا نہیں. تو خیر بزرگوں، پھر چوری آ کر پیش کر کے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور چوری سے پوچھتے کیوں نہیں چلتی؟ تو چوری کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں نہ چل. اس کے بعد پھر دیش کی آ کر آنکھوں کے اوپر تو پٹی لگی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہا کیونکہ پردہ ہے آنکھوں کے اوپر. تو آ کر جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، تیز رفتار سے جاؤ، جنت سے دھوکہ لے کر جاؤ، اسماعیل کی جگہ رکھو. میرا بندہ، میرا نبی، میرا رسول جلال کے اندر ہے. اگر اسماعیل کا ایک بال بھی کٹ گیا تو آنے والے ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر باپ نے بیٹے کی قربانی دے دی ہے. اور جبریل میں جانتا ہوں آنے والے لوگ جن کا قربانی واجب ہوگی، جو صاحب نصاب ہوں گے، وہ بکروں کی قربانی، بھیڑ کی قربانی، دمبے کی قربانی، بڑے جانور گائے بیل کی قربانی نہیں دیں گے تو بچے کی کیا قربانی دیں گے؟ لہٰذا جلدی جاؤ. تو انہوں نے جا کر جنت سے دمبا لایا، اسماعیل کو کھینچا، ان کی جگہ رکھا. ابراہیم نے جب چھری چلائی تو دمبے کے اوپر چلی. اس کے بعد پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جسے تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. اور یہ پڑھنا واجب ہے 9 ذی الحج کی نماز فجر، فرض کا سلام دینے کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر کے فرض کا سلام دینے کے بعد. مردوں کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے. یہاں سے پھر ایک سوال اللہ نے ذہن کے اندر ڈالا. یہ تکبیر تشریح یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا. اللہ نے فرما دیا عورت بلند آواز سے نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ کہ اس کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے. اگر عورت کو یہ کہا گیا کہ میرا ذکر بھی تم نے بلند آواز سے نہیں کرنا، کہ تمہاری آواز غیر محرم مرد تک جائے گی، تو پھر اس چیز کی کیسے گنجائش ہے کہ خوشی کے موقع پر ہماری عورتیں گیت گائیں اور غیر مرد سن کر مزے لیتے رہے اور ہنستے رہے اور سنتے رہے؟ اس کی پھر کہاں اجازت ہے؟ اس کی پھر کہاں گنجائش ہے؟ جب اللہ نے اپنا ذکر بلند آواز سے کرنے کے لیے عورت کو اجازت نہیں دی تو پھر گانے کے لیے کہاں اجازت دی؟ اور محترم حضرات، اللہ نے انسان کو جسم کے جتنے آزاد دیے ہیں نا، واللہ قیامت کے دن ان سے حساب کرے گا. آج جو بندہ اپنی زبان سے بول کر، حرام گانے بول کر پیسہ کما رہا ہے، بزرگوں پیسہ لانا حرام ہے جی، حلال حرام ہے. گانے بول کر جڑا پیسہ کما کر لانا حرام ہے. کچڑی رقم اس کو دیں گے وہ حلال حرام ہے کیا جی؟ حرام ہے نا. اس کے اوپر جو پیسہ دیا جائے گا وہ بھی حرام ہے. جو پیسے کی کمائی کرے گا
کمائی بھی حرام ہے۔ اب اگر ایک بندہ زبان سے گانے گا کر پیسے کما کر لا کر بچوں کا پیٹ پال رہا ہے تو اس کے بچے کیسے آگے چل کر ولی بنیں گے جی؟ بچوں کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ جا رہا ہے، اس باپ کی کیسی امید ہے؟ یہ کیسی امید لگائے بیٹھے ہیں میرا بچہ آگے چل کر ولی بنے گا؟ نہیں بن سکے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا بچہ آگے چل کر چرسی بنے گا، ڈرگس کے اندر مبتلا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے شراب کے اندر مبتلا ہوگا یا نافرمانی والے کام کرے گا، ولی نہیں بن سکتا۔ ولی بننے کے لیے بچپن ہی کے اندر تربیت کرنی ہے، اور ولی بننے کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی کمائی ہوئی وہ پیسہ ہے، جو دولت ہے وہ حلال ہو، اور اس کے بچوں کے پیٹ کے اندر جو لقمہ جائے وہ حلال کا جائے، حرام کما کر ان کا پیٹ نہ پالے۔ پیٹ تو ان کا پل رہا ہے، قبر اس کی چلے گی، اور پھر جس کے اندر حرام کا رکمہ چلا گیا اللہ 40 دن کا اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ایک لقمہ چلا جائے تو چلا صبح سے شام تک اللہ حفاظت فرمایا حرام کھاتا تھا، 40 کر دے گا شو عبادت ضائع ہوگی۔ اس لیے بزرگوں اللہ حفاظت فرمائے، خود بھی بچنا ہے حرام سے، حرام کمائی سے، اور اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ اب جو بندہ زبان سے یہ ایسے کام کرتا ہے اللہ اس کو زبان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا۔ جو کانوں سے غلط سنتا ہے اللہ اس کو کانوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ جو آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے تو اللہ اس کو آنکھوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ جو پاؤں سے غلط راہوں پر چلتا ہے تو پاؤں سے سوال کیا جائے گا، اور جو ہاتھوں سے غلط فیصلے کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ ان ہاتھوں سے سوال کرے گا۔ اور قیامت کے دن یہ زبان جو اس وقت میری زبان بول رہی ہے نا، یہ نہیں بولے گی، جسم کی اعضاء کو زبان دی جائے گی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا على ارجلهم وتشهدهم بما كانوا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں سے سوال کرے گا، اور پھر اعلان کیا جائے گا وامتازوا اليوم ايها المجرمون، مجرم لوگ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جائیں گے، الگ صفا بنی ہوئی ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے جس کے اندر کھڑا ہوگا یہ دنیا کے اندر زنا کرتا رہا، اللہ حفاظت فرمائے صف کے اندر وہ کھڑا ہوگا جو دنیا کے اندر نمازیں چھوڑتا رہا، اللہ حفاظت فرمائے اس صف کے اندر وہ کھڑا ہوگا جو دنیا کے اندر اوروں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرتا رہے، اس شخص کے اندر وہ کھڑا ہوگا اللہ حفاظت فرمائے جو یتیموں کا مال حرام کرتا رہا، اس صف کے اندر وہ بندہ کھڑا ہوگا جو روزے چھپ کر کھایا کرتا تھا، جو بھی نافرمانی ہے اس صف کے اندر نافرمان بن جائے گا۔ نیک لوگوں سے اللہ نافرمانوں کو الگ کر دے گا۔ تو محترم حضرات یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اس کے اوپر قربانی کی فضیلت آپ کے سامنے لائی جاتی ہے، اس کا فلسفہ، اس کا سبق، اس کا درس ہم نے سمجھنا ہے۔ تو خیر جن حضرات نے قربانی رکھی ہے پہلے تو اللہ سے ہم دعا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی قربانی کا قیامت قبول فرمائے۔ جو حضرات قربانی کریں گے ایک چیز کا لحاظ رکھیں گے پہلے سے، اس قربانی کی فوٹو، اس قربانی کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے عمل کس لیے کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے۔ اور جو عمل میں خود یہ کہتا ہوں جو عمل دوسروں کے لیے پیغام نہیں بنتا، جو عمل اپلوڈ کیا جائے اگر وہ عمل دوسروں کے لیے پیغام نہیں بنتا، اس سے کوئی امت کو پیغام نہیں دیا جا رہا، تو ایسا عمل کرنے والا دکھلاوے کیسے ہوتا ہے۔ جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے۔ تو خیر اس چیز کی انشاءاللہ احتیاط کریں گے۔ دوسری چیز جب ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جائیں گے برائے مہربانی اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں، چھری اس کی آنکھوں سے اوجھل تیز کریں اور اچھی سے تیز کریں تاکہ اس کو کٹتے وقت جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری چیز، اور جب ہم اس کو لٹائیں گے احتیاط کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے اس کو لٹائیں گے تاکہ نیچے اس کو لٹاتے وقت اس کی ٹانگ یا جسم کا کوئی اعضاء نہ ٹوٹ جائے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے لٹا لیا اس کے بعد اپنا رخ بھی قبلے کی طرف کریں گے، پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم منک ولک۔ اس بندے کا نام لیں گے جس کی طرف سے قربانی ہوگی، پھر اس کے بعد ذبح کی تکبیر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، پھر قربانی کے بعد دعا پڑھیں گے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد جانور ہو گیا ذبح، اس کے بعد اس کی جو ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد اس کا جبڑا اتارے اور آرام سے اتارے۔ اور ذبح کرنے والے سے میری گزارش ہے جب وہ ذبح کرے گا وہی ذبح کرے جو ذبح کے بارے میں جانتا ہو،
عورت کے اوپر اگر قربانی ہے تو عورت بھی پردے کے اندر رہ کر ذبح کر سکتی ہے. پچھلی عید غالباً 2018 کی بڑی عید پر جب میں نے اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے تو ایک بندے نے کہا حضرت آپ انکار نہیں کرتے کہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہوگا لیکن دل کی اطمینان کے لیے میں اس چیز کا پروف چاہتا ہوں. میں نے کہا اردو جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں. میں نے کہا آ جائے میں کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا, خود نہیں پڑھوں گا آپ خود پڑھ لیں. جب میں نے اس بندے کے ہاتھ میں کتاب دی اس نے اس مسئلے کو پڑھا, عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. اس کے بعد اس نے کہا واقعی جی مولوی آپ کو نہیں مار دیں. ٹھیک ہے, جس کے اوپر قربانی ہے خود وہ ذبح کرے تو بہتر ہے. عورت ہے تو پردے کے اندر وہ رکھ کر وہ بھی ذبح کر سکتی ہے, مرد ہے تو وہ ذبح کرے. اور اس کے بعد ذبح کرنے والے سے میری گزارش ہے وہ کھڑی چھری اس کی اس گردن کے اندر نہ مارے, یہ جانور کے اوپر بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد قربانی کا جو گوشت ہوگا 3 حصوں کے اندر تقسیم کرے. ایک پہلے غریبوں کا حصہ, دوسرا رشتے داروں کا حصہ اور تیسرا اپنا حصہ. سارا بھی خود رکھے لیکن بہتر یہ ہے 3 حصے کر دیے جائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس گوشت کے اندر جتنے 3 حصے کریں گے 3 حصوں کے اندر برابری رہے. ٹھیک ہے, برابری رہے اور صحیح عقیدہ جس کا ہو وہی ذبح کرے اور کسی اور کا اس کے اندر جو ہے وہ حصہ نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 جانور ذبح کرتے تھے. ایک اپنی طرف سے, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا کس کی طرف سے؟ فرمایا میں اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں حصہ شامل کریں. اس طرح جانور کو ذبح کریں گے پھر آرام سے جو جانتا ہو اسی کو اس کام کے لیے لگا دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جانور ہو, پھروا جانور ہو تاکہ پل سرا سے گزرتے وقت ہمیں وہ سواری کام آ سکے. تو نیت صاف رکھ کر انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے. جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ نماز کا طریقہ دکھایا جائے, اس کے بعد نماز شروع کی جائے. نوجوان بزرگوں سے نہیں کہیں کہ نوجوان جن کے پاس جانبازیں ہیں وہ تھوڑا اس سائڈ چلے جائیں تاکہ بزرگ بیٹھ جائیں. بڑوں کا ادب کیا جائے, چھوٹوں کی اوپر شفقت کی جائے, تو یہی اسلام سکھاتا ہے. جو حضرات کھڑے ہیں برائے مہربانی وہ بیٹھ جائیں, دوستان ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ صفحہ سیدھی ہو جائے. نماز کا طریقہ بھی سماعت کرواتے جائیں. نوجوان اٹھ جائیں برائے مہربانی, بزرگوں کو نہ اٹھائیں. نماز کا طریقہ بھی سنتے جائیں کیونکہ سال کے اندر 2 ہی مرتبہ آتی ہے تو طریقہ بھول جاتا ہے, اس لیے بتانا ضروری ہے. پانی میں انشاءاللہ میں دستانیت کرتا نمازی پڑھتا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ماشے تکبیر لال بچائی مارسا دے رکن رکھانا کا بھی شریف تھا. اللہ تکبیر تحریمہ سا کی آج کل کی دے سنا پڑی جنہیں ایسی نمازہ میں پڑھتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 3 تکبیر آسا. پہلی تکبیر اللہ اکبر ہاتھ پر چھوڑ دیتے, 2 تکبیر اللہ اکبر پھر ہاتھ پر چھوڑ دیتے, 3 تکبیر اللہ اکبر ہاتھ پر کی دے. میرا سی سورہ فاتحہ پڑھتا, سورت پڑھتا, رکعت برابر کرتا, جس طرح نماز ادا کرتے. جس میرا سی 2 رکعت پڑھتے کھڑے ہوتا, دوسری پہلا سی سورہ فاتحہ پڑھتا, سورت پڑھتا, تو رکوع میں جیسے تھی پہلا 3 تکبیر آسا اللہ اکبر ہاتھ پر چھوڑ دیتا, پھر اللہ اکبر ہاتھ پر چھوڑ دیتا, 3 تکبیر اللہ اکبر ہاتھ پر چھوڑ دیتا. لیکن یہ تکبیر ہوگی 3 ہوگی واجب برابر. اس کے بعد اللہ اکبر رکوع واسطے تکبیر آگے گا, رکوع میں چلے گا. اسی طرح سے اتحیات درود شریف درود کے بعد دعا پڑھنا سلام بھیجنا. اس کے بعد خطبہ, اسی خطبہ سننا واجب ہے. جس طرح سب کو لگا اطمینان بھیج کر گوٹ مار کا جڑا بندہ بھیج سکتا ہے گوٹ مار کا بھیج رہا ہے, اور 2000 کو جڑا بندہ بھیج سکتا ہے 2000 بھیج رہا ہے, جس طرح بھیج سکتا ہے بھیج رہا ہے. لیکن یہ جو ایسی ہاتھی طرح کن دیا بن دیا اس چیز کا کوئی بھی ثبوت نہیں, اس چیز سے احتیاط کر. باقی جس طرح انسان اطمینان اور بھیج سکتا ہے گوٹ مار کا یا 2000 اس طرح بھیج کا خطبہ سننا واجب ہے. خطبہ سننا واجب ہے. ایک بندے سے پچھلے دنوں بھی گلا کی تھا کہ مولوی صاحب تسی جمعے کا خطبہ پوری منزل میں دے رہتے ہو, اوپرلی منزل میں کوئی بھی خطبہ تو جگہ نہیں سنتا. ظاہر سی گل ہے وہ مت اکڑا دے جس سے اللہ کا رشتہ ہے. خطبہ سننا واجب ہے. خطبے کے دوران اشارہ کہتے والا بھی گنہگار ہے, گل کہتے والا بھی گنہگار ہے. گلا کا بھی احتیاط کرنی ہے, اشارے کا اس کا اشارہ کہتے کا بھی احتیاط کرنی ہے. تو خطبہ سن بالکل خاموشی نال جس طرح سے بیچ سکتے ہیں بیچ کر سننا. بس یہ ہاتھ بند نہیں تھا چھوڑ دیں, اس چیز کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں.